سائبیریا ہماری زمین کا سرد ترین مقام ہے۔ یہاں اگست سے اپریل تک تقریباً 9 ماہ اتنی شدید ٹھنڈ ہوتی ہے کہ کسی ذی روح کی آواز سننے کے لیے کان ترس جاتے ہیں۔ مگر اس سرد جہنم میں جانے والے لوگوں نے وہاں ایک جھونپڑی بنی دیکھی جس میں سے دعائیہ نظمیں پڑھتی ہوئی ایک خاتون کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ دنیا کے اس وسیع و عریض برفانی صحرا میں ایک پرسرار جھونپڑی سے نکلنے والی پرسرار آواز کس کی ہے؟ آج ہم یہی معمہ حل کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دشت تنہائی اور میں ہوں محمد شاذیب صدیقی۔ دوستو، سائبیریا 1,31,00,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا ایک برفانی صحرا ہے۔ یہاں سردی میں درجہ حرارت -70 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے۔ درجہ حرارت کے گرنے کے باعث یہاں موجود زندگی بھی جیسے تھم سی جاتی ہے، مگر اس کے باوجود اس صحرا میں زندگی کی ایک رمق موجود رہتی ہے جس کی آواز صحرا کی خاموشی کو کاٹ کر جینے کا اشارہ فراہم کر رہی ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی تنہا ترین عورت ہے جو 76 ایئرز سے سائبیریا کے ایک تنہا مقام پر زندگی گزار رہی ہے۔ وہ دن بھر اپنے زندہ رہنے کا سامان اکٹھا کرتی ہے، شام ہوتی ہے تو سو جاتی ہے۔ اس کے پاس باتیں کرنے کے لیے سوائے تنہائی کے اور کوئی نہیں ہے۔ بہتے دریا کا شور، گرتی بوندوں کی ٹپ ٹپ اور باڑے میں بندھی بکری کی آواز کے علاوہ واحد انسانی آواز جس سے وہاں موجود سائبیریا کے درخت آشنا ہے وہ اس کی اپنی آواز ہے۔ طویل موسم سرما میں یہ آوازیں بھی بند ہو جاتی ہیں، دریات جم جاتے ہیں، بوندوں کی جگہ برف کے خاموش گالے اڑتے دکھائی دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا ٹھٹرتا وجود بھی آواز نکالنے سے قاصر ہوتا ہے۔ ایسے میں اس سے باتیں کرنے کے لیے صرف خاموشی ہی ہوتی ہے، کئی ماہ پر محیط طویل خاموشی۔ دنیا کی اس تنہا ترین عورت کا نام اگافیا لائکوف ہے۔ اس کا باپ ایک روسی آرتھوڈکس عیسائی تھا۔ کمیونسٹ انقلاب کے بعد یہ ان چند افراد میں سے ایک تھا جو بدستور اپنے مذہبی عقیدے سے جڑے ہوئے تھے۔ روس کے بلشوک اقتدار کے آغاز میں جب اس کے خاندان پر قہر برسا تو پناہ کی تلاش میں اگافیا کے باپ کارل لائکوف نے اپنے بیوی بچوں کو لے کر منگولیا کی سرحد پر موجود ایک دور دراز مقام کا رخ کیا۔ سال 1944 میں یعنی 1944 میں جب جنگ عظیم دوئم کے سائے پوری دنیا پر لہرا رہے تھے، تب جنگ کی تباہ کاریوں سے بے خبر سائبیریا کے اس دور دراز مقام پر سکونت پذیر لائکوف خاندان میں چوتھے بچے نے جنم لیا۔ یہ اگافیا لائکوف تھیں۔ کارپ اور ان کی بیوی بہت خوش تھے کہ خاندان میں ایک اور فرد کی رونق بڑھی، لیکن کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اس فرد کو بے رونق زندگی کا طویل عذاب جھیلنا پڑے گا۔ 4 بچوں اور ماں باپ پر مشتمل یہ 6 افراد کا گھرانہ دنیا سے الگ تھلگ اپنی زندگی بسر کر رہا تھا۔ سال پر سال بیتتے چلے گئے۔ پھر ایک روز ہیلی کاپٹر میں سوار روسی ماہرین ارضیات کے ایک گروپ کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے جب ٹنڈ منڈ درختوں کے بیچوں بیچ لکڑی کو ایک خاص ترتیب سے پڑے دیکھا تو حیران ہو گئے اور ہیلی کاپٹر نیچے اتار لیا۔ اگافیا اور اس کے بہن بھائیوں نے پہلی بار اپنے جیسے کسی انسان کو اڑتے دیکھا تھا۔ وہ اپنے باپ سے دور دنیا میں بستے انسانوں کے متعلق کہانیاں سنتے آئے تھے، مگر اب ان کہانیوں کو سچا ہوتا دیکھ رہے تھے۔ اگافیا اور اس کی بہن چلا رہی تھی کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، یہ ہم پر گاڈ کا عذاب اترا ہے، لیکن ان کا بھائی دمتری خوف زدہ نہیں تھا۔ روسی ماہرین ارضیات کسی طرح کارپ اور دمتری کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ ان کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم بھی کر لیا، لیکن شاید یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ارضیاتی ماہرین نے خاندان کو کھانے پینے کی کئی چیزیں بھیجی، لیکن کھانے پینے کی اشیاء کو ٹھکراتے ہوئے اس خاندان نے جو واحد چیز طلب کی وہ تھی نمک۔ اس خاندان نے آخری بار نمک 4 دہائیاں قبل چکھا تھا۔
لہٰذا یہ ان کے لیے نعمت سے کم نہیں تھا۔ ماہرین وقفے سے وہاں آتے، ماہرین نے اپنی کھیتی اگانی سکھائی، آلو اور دیگر فصلیں بونا سکھایا، آلات فراہم کیے۔ لائکوا خاندان نے ان اجنبیوں کو ہم نوا مان لیا تھا اور اپنی خوش قسمتی پر نازا بھی تھے کہ انسانی آبادی سے کٹنے کے باوجود ان تک ہر طرح کی آسائشیں بھجوائی جا رہی ہیں، لیکن یہ خوش قسمتی جلد ہی بدقسمتی میں بدل گئی۔ یہ خاندان کئی دہائیوں سے کسی انسان سے نہیں ملا تھا۔ ان کے جسم ایسے جراثیم کے عادی نہیں تھے جو انسانوں کے ہاتھوں اور جسم پر عام طور پر پائے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ماہرین ارضیات میں موجود انفلوئنزا کے جراثیم اس خاندان تک منتقل ہو گئے۔ اب ان کی قوت مدافعت ان جرثوموں کو پہچاننے کی عادی تو نہ تھی، لہٰذا ایک ایک کر کے سب بیمار ہونے لگے۔ پہلے اگافیا کے بھائی دمتری کی زندگی کی ڈور ٹوٹی، پھر بڑی بہن، بڑے بھائی اور اس کے چند سال بعد بیمار رہ کر اگافیا کے باپ کارپ نے بھی سسک کر جان دے دی۔ یہ کے بعد دیگرے سب تہے خاک ہو گئے۔ درختوں سے پرے پتھروں میں گڑی سلیب کے ساتھ 3 مزید 2 انگلیوں والی سلیبوں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ خاندان میں صرف اگافیا بچی تھی۔ آنے والے واپس اپنی دنیا میں اور ساتھ رہنے والے دوسری دنیا میں جا چکے تھے۔ وہ اب تنہا ہو گئی تھی۔ خاندان کی ہلاکت کے بعد اس نے ماہرین کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ بھلا اپنے ماں باپ اور بھائیوں کو اس ویرانے میں چھوڑ کر وہ جا بھی کیسے سکتی تھی؟ یہی سے اس کی طویل تنہائی کے اس سفر کا آغاز ہوتا ہے جو آج تک جاری ہے۔ آج وہ دنیا کی تنہا ترین عورت ہے۔ گو کے بعد ازاں انہی روسی ماہرین ارضیات میں سے ایک شخص یوروفی سیدوف نے بھی اس جنگل میں اگافیا سے کچھ فاصلے پر مستقل رہائش اختیار کر لی تھی، لیکن دونوں کی آپس میں نہ بن سکی۔ سیدوف نے کئی بار اگافیا کو دھوکے سے اپنی جانب مائل کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ باپ کی مانند کٹر عقیدہ رکھتی تھی۔ اسے روزمرہ کاموں کے لیے ایک ساتھی کی ضرورت تھی، لیکن ایک ٹانگ کٹ جانے کی وجہ سے سیدوف اس کی کوئی مدد نہ کر سکتا تھا۔ الٹا اگافیا کو روزانہ اس کا کام کرنا پڑتا تھا۔ وہ سیدوف کے لیے پانی بھر کر لاتی، شکار کی ہوئی مچھلیاں دے کر جاتی اور روزانہ دیا جلا کر جاتی۔ حالانکہ وہ اس سے نالا اور غصہ تھی، لیکن تھی تو ایک عورت ہونے کے ناطے وہ نازک دل کی مالک تھی۔ بیمار اور لنگڑے سیدوف کو یوں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ کتنی حیران کن بات ہے کہ وہ اس کے ہوتے ہوئے بھی تنہا تھی۔ سال 2015 یعنی 2015 میں یہ خبر آئی کہ اگافیا کا واحد پڑوسی سیدوف بھی چل بسا ہے، جس کے بعد وہ دوبارہ حقیقی طور پر تنہا ہو گئی ہے۔ وہ آج بھی زندہ ہے، اس کے پاس بالکل بھی وقت نہیں۔ موسم گرما کے 3 ماہ میں جہاں وہ سردیوں کا انتظام کرتی ہے، وہی ساتھ ساتھ مذہبی دعائیاں نظمیں بھی پڑھتی رہتی ہے۔ سردیوں میں کانپتے ہونٹوں کی وجہ سے یہ دعائیں پڑھنا ممکن نہیں رہتا، اس لیے وہ گرمیوں میں 3 گنا زیادہ کام کرتی ہے۔ اپنی اور اپنے جانوروں کے لیے روزانہ خوراک کا بندوبست، سردیوں کے لیے خوراک کو ذخیرہ کرنا اور ساتھ ساتھ سردیوں کے حصے کی دعائیں بھی پڑھتے رہنا، یہ آسان کام تھوڑی نہ ہے۔ سائبیریا میں گرمیاں صرف 3 ماہ ہی ہوتی ہیں، جب دریا زور و شور سے بہتا ہے، جنگل ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، آلو کی کیاری عروج پر ہوتی ہے اور جڑی بوٹیوں پر زرد پھول کھلتے ہیں، لیکن اس کے پاس یہ سب دیکھنے کے لیے وقت کہاں ہے۔ وہ روز صبح کلہاڑا لے کر نکلتی ہے، کسی درخت کو کاٹتی ہے، اس کی شاخوں کو توڑ کر اپنی کٹیا میں لاتی ہے، دریا سے مچھلیاں پکڑتی ہے، دعائیں پڑھتے ہوئے کام کرتی جاتی ہے، اور یوں قلیل سی گرمیاں گزر جاتی ہیں۔ سردیوں میں پورا علاقہ ایک صحرا میں تبدیل ہو جاتا ہے، سفید برف کا صحرا، جہاں زندگی کی کوئی رمق، کوئی نام و نشان دور دور تک نہیں ہوتا۔ کئی ماہ تک سورج نہیں نکلتا، دھند برف پوش پہاڑوں پر یوں ٹھہر جاتی ہے کہ ان کا ہیولا تک نظر نہیں آتا۔ بلند و بالا درخت سفیدی کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں اور دور سے دیکھنے پر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے زمین سے نوکیلی دودھیا برف کئی میٹر اوپر اٹھی ہوئی ہے۔ زمین بھی بھلا کہاں ہوتی ہے، کئی فٹ موٹی سفید اون میں بٹا ایک وسیع و عریض قالین ہوتا ہے، جس پر پاؤں دھستے ہیں تو دھستے ہی چلے جاتے ہیں، جہاں ہر وقت سفید روئی کے گالے اڑتے رہتے ہیں۔
درجہ حرارت -20 درجے سے بھی نیچے چلا جاتا ہے، مگر وہ زندہ ہے اور تنہا ہے، اور اتنی تنہا ہے کہ کٹیا کے باہر کھڑے ہو کر پوری طاقت کے ساتھ بھی پکارے تو اس کی آواز 20 کلومیٹر دور برف پوش پہاڑوں سے ٹکرا کر اسی کی جانب لوٹ آتی ہے، لیکن کسی انسان کی سماعتوں سے نہیں ٹکراتی۔ ویران دل میں یادوں کے سہارے وہ تنہائی کی باہوں میں درد بھری زندگی گزار رہی ہے۔ تنہائیوں کا زہر ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ قطرہ قطرہ اپنی لپیٹ میں لیتا ہے، جینے بھی نہیں دیتا، مرنے بھی نہیں دیتا۔ وہ برف کے دنوں میں اپنے روزمرہ کے کام نپٹاتی ہے، صبح اٹھتے ہی کٹیا پر جمی ڈھیروں برف کو پھاوڑے سے اتارتی ہے، پھر کندھے پر بالٹی رکھ کر برف میں دھستی ہوئی اس مقام تک جاتی ہے جہاں قالین میں ایک سوراخ سے تازہ پانی چھلکتا ہے، پانی بھر کر لاتی ہے، پھر کسی ایسے درخت کو ڈھونڈتی ہے جس کی ٹہنیوں پر برف موجود نہ ہو۔ اسی طرح چھوٹے موٹے کاموں میں وہ اپنا دن گزارتی ہے، اور پھر رات ہوتی ہے، سیاہ اور طویل رات، ہجر کے دن، ہجر کی راتیں، وصل کا کوئی لمحہ نہیں۔ ہم محض دسمبر کی تنہائی کو دل سے لگا لینے والے ہجر کی ان طویل راتوں کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے جن کا سامنا اگافیہ روز کرتی ہے۔ وہ ان لمحات کو خوب استعمال کرتی ہے، پاپ کی جانب سے ترکے میں چھوڑی ہوئی واحد اور 400 سال قدیم مذہبی کتاب کو پڑھتی رہتی ہے۔ دشت تنہائی میں اس کے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے نکلتی ہوئی آواز ایک سراب کی مانند محسوس ہوتی ہے۔ وہ دنیا سے بالکل کٹی ہوئی نہیں ہے، ایک دو بار سائبیریا سے نکل کر بیکان قبضے میں آج بھی چکی ہے۔ جنوری 2016 یعنی 2016 میں اگافیہ کو ٹانگ میں شدید درد کے باعث سائبیریا کے ایک ہسپتال میں منتقل بھی کیا گیا، تاہم علاج کے بعد اگافیہ کے ہی اصرار پر اسے واپس اس جھونپڑی میں چھوڑ دیا گیا۔ موسم ٹھیک ہوتے ہی مختلف چینل کے نمائندے اور دیگر افراد ڈاکومنٹری وغیرہ کے سلسلے میں اس سے ملنے آتے جاتے رہتے ہیں۔ اسے جدید انسانوں کی جانب سے ایک سیٹلائٹ فون بھی فراہم کیا گیا ہے تاکہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں فوراً سے پیشتر وہ بیرونی دنیا سے رابطہ کر سکے۔ گرمیوں میں اس کی جانب آنے والے انسانوں کا تانتا بند جاتا ہے۔ یہ اس کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے کیونکہ ایک موسم میں بمشکل وہ تنہائیوں کی عادی ہو پاتی ہے تو موسم بدلتے ہی لگنے والی رونق کی وجہ سے اگلے موسم کی تنہائی میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس نے سمجھوتا کر لیا ہے، وہ سب کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی تنہا لگتی ہے۔ انٹرویو دیتے ہوئے اس کی آنکھوں اور لہجے سے لٹی محفلوں کی دھول صاف دکھائی دیتی ہے۔ وہ رونق سے متاثر نہیں ہوتی کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جلد ہی سب چلے جائیں گے اور اس عبرت صحرائے دہر میں اس کو اکیلے ہی جینا ہے۔ کسی نے اس سے سوال کیا کہ آپ شہر میں منتقل کیوں نہیں ہو جاتی؟ اس کا جواب اس نے یہ دیا کہ وہاں کاریں بہت ہے، میرا دم گھٹتا ہے۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا کہ آپ ریڈیو کیوں نہیں رکھ لیتی؟ تو اس کا جواب تھا، میں نے ریڈیو سنا تھا، ہر کوئی دوسرے کو مار رہا ہے، قتل ہو رہے ہیں، یا پھر کوئلے کی کانوں میں لوگ دب کر مر رہے ہیں، اس کے بعد میں نے ریڈیو نہیں سنا۔ ایک اور صحافی نے سوال کیا، کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اگافیہ کا جواب تھا کہ کس سے ڈروں؟ یہاں ہے ہی کیا جس سے میں ڈروں گی؟ مجھے ڈر نہیں لگتا۔ البتہ عمر کے اس حصے میں آ کر اسے شدت سے یہ احساس ہوا ہے کہ مدد کرنے والا کوئی ساتھ لازمی ہونا چاہیے۔ اب اکیلے کلہاڑے سے لکڑیاں کاٹنا دشوار ہے۔ اس نے دنیا کے نام ایک خط بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی پرانے مذہبی عقیدے سے جڑا اس کی مدد کو آنا چاہے تو وہ اس کا انتظار کرے گی۔ کچھ ویب سائٹس کے بقول ایک انٹرویو میں اگافیہ نے باقاعدہ اعتراف بھی کیا تھا کہ ماضی میں اس کی کسی سے شادی بھی ہو چکی ہے، لیکن اس متعلق اگافیہ نے مزید تفصیلات بتانے سے انکار کیا۔ وہ آج بھی وہیں رہتی ہے، اتنی دور کہ اس کے پاس جانے کے لیے ہیلی کاپٹر کو کئی دن تک موسم ٹھیک ہونے کا انتظار کرنا پڑتا ہے، جہاں اور کوئی نہیں رہتا۔ اسے کرونا کی ہلاکت خیزی کے بارے میں بھی نہیں پتا۔ مئی میں برفیں پگھلی تب اگافیہ کی دیکھ بھال کو جانے والے سرکاری سائبیرین عملے نے اسے جان بوجھ کر کرونا کے متعلق نہیں بتایا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ پریشان ہو، جس پر سوشل میڈیا کے باسیوں نے باقاعدہ غصے کا بھی اظہار کیا۔ بہرحال اگافیہ کو کرونا کا علم ہو یا نہ ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو پہلے ہی قرنطینہ میں ہے۔ وہ تنہائیوں کے دشت کی تنہا باسی ہے، وہ دنیا کی تنہا ترین عورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔
इंशाल्लाह जल्द ही हम आपसे किसी और वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।